چائنا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اب آج یہاں بھی ہم بات سن رہے ہیں کہ شاید چائنا اور پاکستان مل کے ایک جوائنٹ ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں وچ 5 اور 6 پوائنٹر جو دونوں کے لیے شاید قابل قبول ہو. وہ کب ہوتا ہے وہ تو اس بات کی بات ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے چائنا کا رول اب پچھلے 3-4 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا زیادہ لاؤڈ ہوتا جا رہا ہے. ایون ڈیورنگ دس ہول ایکسرسائز جو چائنیز فارن منسٹر تھے انہوں نے جب سے وار شروع ہوئی کوئی 26 بار ڈفرینٹ لوگوں کو فون کالز کی, سب کچھ کیا. ان کی جو اسپیشل انوائے ہے ہی میڈ ڈزنز آف وزٹس. ایون دا چائنیز پریزیڈنٹ ہی میٹ یو اے کے آپ کے کراؤن پرنس سے بھی ملاقات ہوئی, پھر باقی بھی سعودی عربیہ کے ایم بی ایس سے ان کی بات چیت ہوئی. چائنا کا اب لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اوورٹ رول زیادہ ہو رہا ہے اینڈ لاٹ آف پریمیم از بینگ پلیسڈ کہ 15 مئی کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دورے پہ جانا ہے جو پہلے بھی ایک باری ری اسکیجول ہوا تھا. ہاؤ امپورٹنٹ یہ چائنا فیکٹر, اس کا اپ کمنگ وزٹ اینڈ ویزا بھی ابھی نکی ہیلی نے کل کہہ دیا وہ جی شپ پکڑی گئی اس میں چائنیز چیزیں چائنا کے کوئی جس کو ٹرمپ نے بھی کہا گفٹ جا رہے تھے ایران کے لیے سجیسٹنگ ایز ایف کوئی ٹیکنیکل چیزیں اور سب کچھ جا رہی تھیں. تو وہاں بھی بلو ہاٹ بلو کولڈ چل رہا ہے. چائنا فیکٹر اس میں کتنا کریٹیکل آپ کو لگتا ہے اس مسئلے کے ریزولوشن میں بھی اور آئندہ اس کا امپیکٹ؟ دیکھیں امریکہ کی جو گرینڈ اسٹریٹجی ہے اس میں تو چائنا ایران سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور ایران کے اوپر ساری قوت صرف کرنا امریکہ کی نہ مفاد میں ہے نہ ان کی حکمت عملی کا مرکزی حصہ ہے. تو چین کے حوالے سے ان کی خواہش تو یہی ہوگی کہ مستقبل میں چین کا عمل دخل اس خطے میں بڑھ نہ جائے ان کے اقدامات کے نتیجے میں, امریکہ کے اقدامات کے نتیجے میں. اس لیے چائنا ان کے کیلکولس میں شامل ہے. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے مالک کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کنونشنل کیلکولس امریکن طریقہ کار ہے کیلکولس کرنے کا, اس میں بلیو ہی نہیں کرتے. نہ وہ نکی ہیلی کی سنیں گے جو کہ اب اس وقت ایک تھنک ٹینک میں, انفیکٹ اسی تھنک ٹینک میں جس میں میں ہوں, نہ وہ سنیں گے اپنی فوج کے کمانداروں کی, نہ وہ سنتے ہیں میڈیا کی. وہ تو وہ کریں گے جو ان کے جی میں آئے گا, اور ان کے جی میں اس وقت کیا ہے اور کیا آنے والا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے. ہاں ان کو آپٹکس اچھی لگتی ہیں اور یہ ان کے لیے بری آپٹکس ہوں گی کہ وہ چین کے ساتھ اپنی جو سربراہی اجلاس ہے وہ 2 دفعہ منسوخ کریں. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ایران کے معاملے میں تو کوئی نہ کوئی کہانی سنا سکتے ہیں کہ میں نے مارا, میں نے پیٹا, اس کے بعد میں نے اپنی بات منوا لی. لیکن جب چین کا وقت آئے گا تو ایسا آسان نہیں ہوگا نیریٹو بنانا, اس لیے اس سے بات چیت کرنا ہی بہتر ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے جو سربراہی اجلاس ہے اس کی خاطر یہاں کچھ امن کرنے کو تیار ہیں یا نہیں. مذاکرات کا عمل میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک جاری ہے, اور اس کو کسی نتیجہ خیز مرحلے تک پہنچانا سب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھیں چائنا کی تو آپ نے بات کی, چائنا کا انفلوئنس تو ڈیفینیٹلی اب بڑھ گیا اس ریجن میں, بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ سیپریٹ ڈبیٹ, وہ تو بات کی بات ہے. لیکن میں صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو ہرمز تھا یہ اٹ واز ناٹ اے کاز آف دا وار, اٹس اے کانسیکوینس آف دا وار. اور آپ نے خود ہی شروع میں کہا کہ 2 تھیوریٹیکل ایسپیکٹس تھے جو انہوں نے پریکٹیکلٹی میں کر دیے کہ ہرمز بند کرے گا ایران, نہیں کرے گا اس نے کر دیا, یہ اٹیک کرے گا ریجن میں کہ نہیں کرے گا. اب جتنی ہم آوازیں سن رہے ہیں چاہے سعودی عربیہ ہے, قطر ہے, ایون یو اے اور دوسرے لوگ بھی, وہ کہتے ہیں کہ ہر قیمت پہ امن چاہیے, ہر قیمت پہ ہمیں اب یہ ہرمز کھلی ہونی چاہیے, سب کی ٹریڈز تباہ ہو رہی ہیں, اکانومیز تباہ ہو رہی ہیں, سب کچھ. یہ پریشر کتنے دن لے سکتے ہیں؟ وی جسٹ ٹرائنگ ٹو ڈٹرمن کہ جو اس کی اپنی پرسنالٹی ہے وہ ٹھیک ہے, بریواڈو ہے, وہ جان وین ٹائپ کابوائے اسٹائل, وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے, لیکن پریکٹیکل پریشرز بھی تو ہیں نا. جی بالکل, اور یہ جو ہے یہ اصل میں مقابلہ ہی اس بات کا ہے کہ دونوں میں سے کون پین انڈیور کر سکتا ہے اور کتنے عرصے تک کر سکتا ہے. اب تک تو دونوں نے اپنے اپنے حصے کا پین انڈیور کیا ہے. جو امریکی بمباری کا پین تھا ایران نے برداشت کیا ہے, جو ایران کے اقدامات کے نتیجے میں بین الاقوامی معیشت کی ڈسرپشن کا پین ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے برداشت کیا ہے. اور اب تک ان کا ایک سٹائل ہے, وہ ہر تھوڑے دن کے بعد امید بڑھا دیتے ہیں بات چیت کی تاکہ مارکیٹ بالکل کریش نہ کر جائے. لیکن یہ پروسیس ہمیشہ نہیں چلایا جا سکتا, اور اس کی ایک لمٹ ہے جو وہ ورک آؤٹ کر رہے ہوں گے اپنے ذہن میں اور اپنے لوگوں کے ساتھ, اور اگلے چند روز کے اندر شاید وہ لمٹ پوائنٹ آنے والا ہو.
پاکستان کے اوپر ایک دو چیزیں مجھے بتائیں. پاکستان میں ظاہر ہے بہت ایکسائٹمنٹ ہے کہ بڑے عرصے بعد پاکستان ایک سینٹر آف گلوبل اٹینشن ہے, بٹ فار دا رائٹ ریزنس. پہلے ہمیں ہوتا تھا پارٹ آف دا پرابلم, اس وقت ہم پارٹ آف دا گلوبل سولوشن بنے ہوئے ہیں. سو لوگ بہت ایکسائٹیڈ بھی ہیں کہ ہم مشرق وسطیٰ کا فزیکلی حصہ نہیں ہیں, ہم گلف کا حصہ نہیں ہیں, بٹ ہم لگتا ہے کہ مستقبل میں کیپنگ دیٹ کوڈ تھنگ ان مائنڈ آلسو, یہ جو سارا رول ہوا ہے اس میں پاکستان کے لیے فیوچر میں آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا لانگ ٹرم ڈیویڈنڈس ہیں, مڈ ٹرم ڈیویڈنڈس ہیں جو اکنامک اینڈ ادروائز آلسو, کہ یہ ایک ہمارے 15 منٹس آف سنشائن آف فیم ہے؟ مالک آپ مجھے کو 30 سال سے جانتے ہیں اور اس پورے عرصے میں ہمارے مطلب بہت ساری گفتگویں ہماری ہوتی رہی ہیں. آپ کو میری یہ رائے بڑی پرانی پتہ ہوگی کہ میں اس معاملے میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو یہ امیج اور بین الاقوامی تعریف ہے یہ کبھی اتنی اہم نہیں ہوتی جتنی کسی ملک کی معیشت کا مضبوط ہونا, اس کی عسکری طاقت کا مضبوط ہونا, اس کی اپنی سیکیورٹی کا مضبوط ہونا اور اس کی اندرونی معاملات میں استحکام ہونا ہے. تو اگر اس بین الاقوامی توجہ کے نتیجے میں پاکستان اپنے اندرونی استحکام پیدا کر سکتا ہے, اپنی معیشت کو بہتر بنا سکتا ہے, تو یہ ایک بہت مثبت بات ہوگی. ورنہ یہ ویسے ہی ہوگا جیسا 1974 میں جب اسلامی کانفرنس ہوئی تھی. ہم بالکل نوجوان تھے اس وقت, سب بڑے ایکسائٹڈ تھے, سب سمجھ رہے تھے کہ اب بس عالم اسلام کا اتحاد بننے والا ہے, اس کے نتیجے میں بڑی عسکری تبدیلیاں پوری دنیا میں آ جائیں گی, اس کے نتیجے میں بہت ساری معاشی اور سیاسی تبدیلیاں آ جائیں گی. مگر وہ سب تبدیلیاں نہیں آئیں, اور جنہوں نے اس کانفرنس کے ذریعے ایک اپنی سیاسی پوزیشن بنائی تھی وہ بھی کو اس کے 3 سال کے بعد اقتدار سے فارغ ہو گئے. سو اٹ ڈپینڈس کہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں. یہ جو جی لاسٹ 2 کوسچنس مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اب آپ کو نیکسٹ راؤنڈ نظر آتا ہے, لیٹس ہوپ فرائیڈے کو ہو جائے, سیٹرڈے کو ہو جائے, اس میں آپ کو فریم ورک ایگری ہوتا نظر آتا ہے کہ آپ کو ایک پراپر کمپریہنسو ایگریمنٹ ہوتا نظر آتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ فریم ورک کے اوپر تو بات چیت ہو چکی ہے, کمپریہنسو ایگریمنٹ کے بعد ایلیمنٹس کے اوپر بھی بات چیت ہو چکی ہے. طے ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے اور کس کو کیا سوٹ کرتا ہے, میرا خیال ہے اس وقت اگر جنگ بندی قائم رہتی ہے تو ایران کو سوٹ کرتا ہے کہ مذاکرات کو کھینچے, طول دے, اور اگر جنگ بندی قائم نہیں رہتی تو پھر امریکہ کے مفاد میں ہوگا کہ جلد از جلد مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ بات کس طرف جاتی ہے. جواب طول دینے ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ جنگ بندی قائم ہی رہے گی, اور اس صورت میں تھوڑی بہت ایران کی مذاکراتی جو صلاحیت ہے وہ بہتر. لیکن ایران پہ اس پہ کافی بحث شروع ہو گئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ بندی بھی ہے ہم موقع دے رہے ہیں امریکہ کو ری لوڈ کرنے کا, اور وہ بھی, اور ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا بھی نا کہ اٹ ہیز گیون اس ٹائم ٹو ڈو آر ری سپلائز اینڈ ایوری تھنگ. تو تول تو ایران کے حق میں کیسے ہے؟ دیکھیے طول دینے کے نتیجے میں ایران بات چیت میں شاید کچھ زیادہ حاصل کر سکے. کم از کم ایرانی جو قیادت ہے اس کی سوچ یہی ہے کہ اگر ہم روک کے رکھیں گے معاملات کو, کھینچ کے رکھیں گے, تو شاید اس کے نتیجے میں ہمیں بہتر بارگن مل سکے. وہ آپ کی بات ہے, اسی پہ ختم کرتے ہیں کہ بوتھ نیڈ پیس, بوتھ نیڈ اٹ بیڈلی. اب یہ ہے کہ دونوں کو یہی سے شروع کی تھی میں نے بات, وہی نا یہی سے میں نے بات باعزت طریقے سے اب کیسے ہونا ہے, دیٹ از دا مین پوائنٹ. دونوں کو ضرورت ہے, مسئلہ صرف اتنا ہے کہ دونوں کیا اس بات پر آمادہ ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے مذاکرات میں کہ اچھے مذاکرات میں کہ دونوں ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بھائی انہوں نے بھی تعاون کیا, میں نے بھی تعاون کیا, ہم مل کے کہیں پہنچ گئے. لیکن جب دونوں یہ چاہتے ہوں کہ یہ کہیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کی, ہم نے فتح حاصل کی, اور یہ ہماری فتح کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا ہے, تو پھر ذرا مذاکرات کا جو پروسیس ہے وہ کھنچ جاتا ہے, اور وہی ہو رہا ہے. خیر وہ تو فکر ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ہے, وہ جیسے بھی ہوگا وہ کہے گا میری فتح ہے. سو ون سائڈ از ٹیکن ایران بھی یہی کہے گا, ایران بھی یہی کہے گا. مالک حسین قاری بہت شکریہ ہمیں دینے کا. It's always a pleasure talking to you.